بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت شموئیل علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا، بلکہ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا جو واقعہ ذکر کیا گیا، تمام مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس میں نہ کوئی نبی و رسول موجود تھا اور نہ کوئی امیر و سردار تھا۔ اس دور میں اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جالوت کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور اس کے لیے طالوت کو بنی اسرائیل پر امیر مقرر کیا، اور آپ علیہ السلام ہی کے دور کے اندر بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ واپس ملا، جس کو قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، اور آپ علیہ السلام ہی کے دور کے اندر طالوت کی سربراہی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ قرآن مجید میں آپ کا نام تو ذکر نہیں، البتہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 32 اور 33 میں بنی اسرائیل کا جو ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تمام مفسرین کرام کے نزدیک یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ابن کثیر میں آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت شموئیل علیہ السلام بن بالی بن علقمہ بن ترخام بن یہد بن بہرز بن علقمہ بن معجب بن عمرسا بن عزر یا بن صفیہ بن علقمہ بن ابو یاسف بن قارون بن بسہر قاحث بن لاوی بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل میں ابتری اور بددینی پھیلی تو ان کو سلجھانے کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام مقرر ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوکنا آئے، پھر حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یسوع علیہ السلام کو بھیجا۔ غرض یہ کہ ان میں پے در پے رسول آتے رہے، مگر ان کی نافرمانی اور سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ تورات کو بھی بھلا بیٹھے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور قوم عمالقہ جو مصر اور فلسطین کے ساحلی علاقے میں آباد تھی، ان پر حملہ آور ہوئی اور ان کو قتل کیا اور ان کے بہت سے صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے باعث کافروں کے زیر نگیں ہو گئے اور جالوت کی رعایا بن گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک نازک دور تھا، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول ان میں موجود تھا، نہ ہی کوئی امیر اور سردار تھا۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا۔ اس نکبت و ادبار کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فضل و کرم فرمایا۔ اس عورت کے ہاں ایک بچہ تولد ہوا، اس کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب آپ علیہ السلام سن رشد کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیل میں شرافت و دیانت کی بنا پر ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت پر معمور کیا۔ قوم کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک امیر اور بادشاہ مقرر کر دیں، تاکہ ہم ان کے سرپرستی میں کافروں سے جہاد کریں اور اپنے ملک کو ان ظالموں سے آزاد کروائیں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے: کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ نبی نے جواب دیا: کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو حکم دے دیا جائے لڑائی کا، اس وقت تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پیغمبر خدا نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر تم پر جہاد کا حکم جاری کیا گیا اور بادشاہ مقرر ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد سے انکار کر دو۔ اس پر انہوں نے بڑے وثوق سے یقین دلایا کہ ہمارے انکار کرنے کا سرے سے جواز ہی نہیں۔ ان ظالموں نے تو ہمیں گھر بار اور بچوں سے الگ کر دیا ہے اور انہوں نے ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بادشاہ ہو اور اس کی سرپرستی میں ہم اپنے ملک کو آزاد کرا لیں اور ظالموں سے انتقام لیں۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے؟
حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ایک نشان بتلایا گیا تھا۔ اس نے اتفاق سے وہ نشان حضرت طالوت پر صحیح نکلا۔ حضرت طالوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے بنیامین کے خاندان سے تھے، اور ایک عرصے سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے لاوی کے خاندان میں جاری تھی، اور مملکت آپ علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا کی اولاد میں۔ بنیامین کے اولاد میں نہ نبوت تھی نہ بادشاہت۔ طالوت ایک غریب چرواہے تھے، پانی بھرنے یا پلانے کا کام کرتے تھے۔ بہرحال جب طالوت کی بادشاہت کا اعلان نبی نے اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بصر و چشم قبول کرنے کے بجائے انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے، اور اپنی پرانی عادات کے مطابق، جیسا کہ گائے کے ذبح کے واقعے میں تفصیل سے گزرا ہے، یہاں بھی اعتراضات شروع کر دیے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں، اس لیے ہم انہیں بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہے۔ نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو چنا ہے، اور علم اور جسم میں اس کو زیادتی دی ہے، اور اللہ اپنے سلطنت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے، وہ ہر لحاظ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے ان کے اعتراضات کے جواب میں فرمایا، اول تو تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے، پھر اس کو سیاسی امور اور جنگی فنون کا علم وسیع پیمانے پر دیا ہے، اور اس کے ظاہری جسم اور قد و قامت کے پھیلاؤ میں بھی اس کو زیادتی دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے ان کے اعتراضات کے کئی جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ کو انتخاب اور بزرگی کا حق حاصل ہے، اس نے اس کو چن لیا ہے اور پسند فرما لیا ہے۔ وہ علم اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب شرح و بسط کے ساتھ دیا ہے۔ بادشاہ کو ظاہری وجاہت اور رعب و دبدبہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم کا پھیلاؤ بھی کافی دیا ہے کہ تم سب میں وہ بلند قامت ہے، اور ہر شخص کے دل میں اس کے دیکھنے سے ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، سلطنت اور بادشاہت سب اسی کی ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ صاحب وسعت و کشائش ہے، اس کو کیا مشکل ہے کہ وہ اس کو مال بھی دے دے؟ یہی تمہارا بڑا اعتراض تھا، جب سلطنت دے دی گئی تو مال کا شبہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ بڑا علیم اور خوب جاننے والا ہے کہ بادشاہت کا اہل کون ہے اور کس میں بادشاہت کی صلاحیت موجود ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو طالوت کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔